احمد صاحب، آپ کی طرف سوال ہے کہ مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرات خلفاء کا دور آیا، وہ دور اسلام کی تنفیذ کا تھا۔ اور ہم جمعہ کے خطبے میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نسبتاً دوسرے صحابہ کرام کے زیادہ رکھی، تو وہ بڑے بڑے مشکل مسائل کو بہت جلدی حل کر لیتے تھے اور اس انداز سے حل کیا کرتے تھے، اور ان کی تفہیم ایسی ہوتی تھی کہ سامنے والے کو دوسری مرتبہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا۔ اس مشکل مسائل کے حل میں ان کی سبقت کی وجہ سے ان کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کو بھی اگر مفتی صاحب، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایک اپنا جہت بیان فرمائی حضرت علی کو مشکل کشا کہنے کی، وہ بھی بالکل ایک جہت ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ تمام صحابہ میں عالم الصحابہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اہل سنت و جماعت ہمارا ایک اور بھی اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے اولیاء کرام کی طاقت تصرف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اللہ کی عطا سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہوا ہے، اللہ نے دوائی میں اثر رکھا ہے، اللہ نے زہر میں ہلاکت کا اثر رکھا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ وہ فرشتے ماں کے پیٹ میں تصویر بناتے ہیں، وہ فرشتے روزی بام پہنچاتے ہیں، وہ بارش لے کر آتے ہیں۔ تو کبھی جب کہا جاتا ہے یہ روزی کا فرشتہ ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے، تو کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کو خلقت کرنے والا ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی اصل طاقت تو اللہ کی ہے، لیکن یہ جو فرشتہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طریقے سے جو اولیاء کرام ہیں یا انبیاء کرام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خصوصی روحانی طاقت اور تصرف عطا کیا ہوتا ہے، اور ان طاقت اور اس تصرف کے حوالے سے وہ کسی کی اگر مشکل کشائی کرنا چاہیں تو اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ مشکل کشائی کر سکتا۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے لیے کہ شب قدر ہر ملک میں الگ ہوگی یا سب جگہ ایک ہی ہوتی ہے؟ جزاک اللہ۔ شب قدر کے ساتھ اگر اجازت ہو، آپ کی اجازت، کیونکہ آج آپ نائب امام کا کردار ادا کر رہے ہیں قاری صاحب، تو آپ کو اجازت دی تو میں کچھ اور بھی جیسے بھائیوں نے بیان کیا جی اپنا نقطہ نظر تھوڑا سا میں بھی اپنا اظہار بالکل۔ جزاک اللہ۔ جیسے اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے اس حوالے سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشکل کشا کا جو لفظ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو پاور خود اپنے پاس رکھی ہے وہ رب العالمین نے کسی اور کو نہیں دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اکثر نماز میں فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے آپ دعا پڑھتے، اس دعا میں آپ یہ ادا فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی جس کو تو نواز دے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی جس کو تو محروم کر دے۔ تو یہ ساری پاور مشکل کشائی کہ کسی کو کوئی بھی پریشانی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اتنے واضح الفاظ میں جتنی بھی دعائیں سکھلائیں اپنے حبیب کو، جتنی بھی دعائیں سکھلائیں، یا وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، گویا اللہ نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں یہ درس دے دیا کہ تمہاری ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعا کہہ کر ہمیں اس کی دعوت دی کہ میرے دروازے پر آؤ، مجھے پکارو، مجھے اپنا دکڑا سناؤ۔ ہر آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور ہر کسی سے پوچھتا ہے حل من مستغفر، ارے کوئی ہے گناہ گار؟ رحمت پکارتی ہے، گناہ گار چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تلاش کرنے، کوئی ہے گناہ گار میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے بیمار میں اسے شفا دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے روزگار میں اسے روزگار دینے کو تیار ہوں۔ تو کبھی ہم آدھی رات کو اٹھ کر رب کے حضور مصلی بچا کے، آج کل تو راتیں بھی ماشاءاللہ ایسی بابرکت آ رہی ہیں، دو اتھرو اگر اللہ کے آگے گر گئے نا، میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ رہا دوسرا سوال